الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأوفه وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، اگر ہم اپنے اس زوال اور پستی کی اصل وجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی فلسفے یا سیاسی تجزیے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں رجوع کرنا ہوگا اس کتاب ہدایت کی طرف جس میں قیامت تک کے لیے قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی کامیابی، غلبے اور سربلندی کا اصول نہایت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا۔ غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو بظاہر ایک صدمہ پہنچا اور دلوں میں کچھ رنجش اور مایوسی پیدا ہونے لگی تو آسمان سے یہ یا ابدی تسلی اور قانون نازل ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ ذرا غور کیجیے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غلبے، کامیابی اور سربلندی کو ایک اٹل شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور وہ شرط ہے کامل ایمان۔ یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اگر تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تو تم غالب آؤ گے، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس مال و دولت اور ٹیکنالوجی ہوگی تو تم دنیا پر حکمرانی کرو گے، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو غلبہ تمہارا ہی مقدر ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط تھا، جب تک ہماری زندگیاں، ہمارے گھر اور ہمارے بازار قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں زیر نہیں کر سکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ہمارے اسلاف کے پاس وسائل کم تھے لیکن ایمان کی حرارت پوری تھی، تو پوری دنیا ان کے قدموں میں جھک گئی۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے محض نام، لباس اور رسموں کا اسلام باقی رکھا ہے اور اپنی عملی زندگی، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق سے دین کو نکال باہر کیا ہے۔ جب ہمارا ایمان کھوکھلا ہو گیا تو دنیا کے دلوں سے ہمارا وہ رعب اور دبدبہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے معاشروں کی تبدیلی ایک اٹل قانون بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ہماری آج کی سب سے بڑی پریشانی اور الجھن یہ ہے کہ ہم بغیر کوئی قیمت چکائے حالات کا بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے اور ہمارے مسائل حل کر دے۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے حق میں بدل جائے، حکمران ہمارے حق میں نرم ہو جائے، لیکن ہم اپنے اندرونی کو، اپنے کھوکھلے کردار کو، اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو اور اپنے گناہوں سے بھرے اعمال کو بدلنے کے لیے ذرہ برابر تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ظالم ہیں، بازاروں میں دھوکے باز ہے، حقوق العباد میں غافل ہے، تو پھر ہم پر رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں وہ تبدیلی نہیں لائیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے، تب تک باہر کی دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حالات کی تبدیلی کا راستہ سڑکوں سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دلوں اور ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔